تو ضابطہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کیا رافع اور زویا کی شادی ہو پائے گی؟ کیا رملہ اپنی شادی پر کوئی نیا ہنگامہ کرنے والی ہے؟ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ لگتا ہے اون اور ایلا کی محبت کی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ ایلا میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے۔ اون کے گھر آنے سے پہلے وہ گھر کے سارے کام کر لیتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی ہے اور اس کے سارے کام کرتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب ایلا یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہ صرف سکون محسوس کرتی ہے بلکہ اس کو یہ کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ دوسری طرف اون کو بھی لگ رہا ہے کہ ایلا پہلے جیسی نہیں ہے، اگرچہ وہ اس تبدیلی کی اصل وجہ نہیں سمجھ پا رہا، لیکن وہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہے کہ ایلا کا رویہ پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے، اور خاص طور پر جب غلطی سے اون کا پاؤں جل جاتا ہے۔ اس کے باوجود اون اس سے شکایت نہیں کرتا، نہ ناراض ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈانٹتا ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب ایلا کے دل میں پہلی بار اون کے لیے محبت کا ایک چھوٹا سا جذبہ پیدا ہونے والا ہے، جو مستقبل میں ایک مضبوط رشتے کی بنیاد بننے والا ہے۔ اس کے بعد ایلا جس طرح سے اون کا خیال رکھتی ہے وہ بھی قابل دید ہے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب کرتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جب سے ایلا نے زویا اور رافع کی بات چیت سنی ہے، آپس میں وہ اپنی بہن کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے، اور اسے یہ ڈر ہے کہ رافع اور زویا کے ساتھ ویسا ہی نہ ہو جو شامی نے ایلا کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن زویا سمجھداری سے ایلا کو سمجھاتی ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا ہی نہیں ہوتا۔ رافع ایک الگ شخصیت کا مالک ہے، میں نے اس کی خوبی دیکھ کر ہی اس کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اصل رکاوٹ رافع کی شخصیت نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان سماجی فرق ہے۔ ایلا اچھی طرح جانتی ہے کہ خاص طور پر اس کی والدہ شمسہ کبھی بھی اس رشتے پر آسانی سے راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ شمسہ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ اون کا دوست ہی ہے رافع تو وہ ہرگز اس بات پہ راضی نہیں ہوگی، اور زویا کی شادی وہ رافع سے ہرگز نہیں کرے گی۔ اور جو رشتہ راحت نے ڈھونڈا ہے وہ اس معاملے کو مزید مشکل بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھا رشتہ ہے رافع سے۔ اور یہاں زویا ایلا کو حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کسی سماجی حیثیت کی بات کر رہی ہو، ہمارے والد بھی اپنی جائیداد کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر آج ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ صرف بی جان کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر وہ ایک دن کے لیے بھی اپنا سہارا واپس لے لیں تو یقین کریں ہمارا معیار زندگی میں رافع سے بھی نیچے گر جائے گا، اور ویسے بھی صرف سماجی حیثیت ہی کبھی خوشی کی ضمانت نہیں بنتی۔ اگر ایسا ہوتا تو شامی سماجی حیثیت کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ بہتر تھا، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم خود اچھی طرح جانتی ہو۔ زویا کی بات سن کر ایلا بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اسے احساس ہے کہ رافع ایک اچھا انسان ہے، کیونکہ وہ اون کا بہت اچھا دوست ہے، اور وہ رافع کے فلیٹ پر جانے کے بعد ایلا نے جو اس سے گفتگو سنی تھی اس سے وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود رافع نے نہ صرف اس سبب کو نظر انداز کیا بلکہ ہر موقع پر اون اور ایلا کا ساتھ بھی دیا ہے۔ ویسے بھی اس کے بعد زویا جب گھر واپس جانے لگتی ہے تو ایلا سے کہتی ہے کہ اون کافی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، جانے سے پہلے اسے ایک بار ضرور مل لینا۔ اس پر زویا بھی مسکرا کر اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اون اب تمہارا شوہر ہے، کم از کم اس کا نام تو عزت سے لے سکتی ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے بار ایلا اپنی بہن سے اختلاف نہیں کرتی بلکہ خاموشی سے اس پر عمل کرنے لگتی ہے۔ اسی دوران اون کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس نے دوائی لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، تو ایلا نے قدرے غصے سے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سن کر اون بے قابو ہو کر مسکرا دیتا ہے۔ ایلا حیران ہو کر پوچھتی ہے کیا میں نے کوئی مزاحیہ بات کر دی ہے؟ اون نے ہنس کر جواب دیا میرے لیے آپ کا لفظ سب سے بڑا مذاق ہے۔ ایلا فوراً بولی صاف کہہ دو کہ عزت ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر اون مسکرا کر کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سچ بتانے کے لیے آپ کو اپنے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا، پلیز ایسے ہی باتیں کرتے رہا کریں۔ یہاں زویا کی شادی کی تیاریاں تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ رات کا رشتہ بی جان اور شمسہ دونوں کو بہت پسند آیا ہے۔ شمسہ فوراً ثاقب سے کہتی ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، انہیں جلد از جلد گھر بلا لینا چاہیے، لیکن ثاقب نے سمجھداری سے کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا اون اب اس گھر کا سب سے بڑا داماد ہے، میں نے رشتہ داروں کو بلایا ہے تو اون کو بھی اسی وقت فون کروں گا۔ شمسہ کو بہت دکھ ہوا ہے کہ ثاقب نے ابھی تک ایلا کو معاف نہیں کیا، اور وہ اون کو کبھی نہیں کہے گا کہ ایلا کو ساتھ لے کر آؤ، اسی لیے شمسہ زویا سے کہتی ہے تم ایلا کو فون کر کے اس سے کہو کہ وہ بھی ساتھ آئے۔ اگر اون خود ایلا کو ساتھ لے کر آتا ہے تو مجھے یقین ہے ثاقب کوئی ہنگامہ نہیں کرے گا۔ یہاں زویا فوراً رافع کو نئے رشتے کے بارے میں بتا دیتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کیونکہ میں ثاقب اون کی بہت اچھی عزت کرتا ہوں، اگر اون خود ہمارے رشتے کی بات کرے گا ثاقب انکل سے تو شاید اس رشتے پر سنجیدگی سے غور کیا جا سکتا ہے۔ زویا یہ سن کر فوراً ایلا کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز میرے اور رافع کے معاملے اون سے ڈسکس کریں آپ، اور اسے ابو سے بات کرنے کو کہیں، کیونکہ اس معاملے میں صرف وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اون کا دوست ہے رافع، اور اگر اون یہاں پر ثاقب سے بات کر لیتا ہے تو شاید اس کی بات وہ
سن بھی لیں۔ ایلا کمرے سے باہر آتی ہے تاکہ اون اس کی گفتگو نہ سن سکے۔ وہ زویا سے کہتی ہے مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا۔ تم جانتی ہو اون کی ماں کا رویہ اون کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حال میں رافع کے رشتے کی بات کرے گا تو ماں نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کرے گی بلکہ اون کو برا بھی کہہ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف شمسہ بھی کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہے گی کہ اون کے دوست کے ساتھ تمہاری شادی ہو، اور اگر کوئی اون کی بے عزتی کرے گا تو مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اور پھر اتفاق سے اون ایلا کے پیچھے پریشان ہو کے باہر نکل آتا ہے اور ایلا کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں پڑتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے اپنے کانوں پر یقین بھی نہیں آتا، کیونکہ ایلا زندگی میں پہلی بار ان کی عزت اور جذبات کا خیال رکھتی نظر آ رہی ہے۔ اب امکان ہے کہ اون ایلا سے پوچھیں کہ کیا بات ہے اور تم اتنی زیادہ کیوں پریشان ہو؟ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں اکیلے پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس صورت میں ایلا اون کو زویا اور رافع کی محبت کے بارے میں بھی بتائے گی۔ شروع میں اون یقیناً حیران ہو جائے گا کیونکہ رافع نے کبھی اس سے اس معاملے کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ سوچے گا کہ رافع بڑا آدمی ہے اور اگر زویا اس سے شادی کر لیتی ہے تو وہ اسے اپنی پوری ذمہ داری سے خوش رکھ پائے گا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اون کے پاس اس مسئلے کا حل بھی ہے، جس کے بعد شمسہ کو اعتراض کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ شمسہ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے وہ پہلے بی جان پر بھروسہ کرے گا اور پھر بی جان شمسہ اور ثاقب کو رافع اور زویا کی شادی کے لیے تیار کرنے کی کوشش بھی کرے گی۔ دوسری جانب شامی اور رملہ کی شادی کی تیاریاں بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور شادی کے کارڈز بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حالانکہ رملہ کی شادی کے لیے دباؤ میں آ چکی ہے، لیکن لگتا ہے کہ شادی کے بعد عرفہ فاروق اور شامی کی زندگی میں اس قدر مشکل ہو جائے گی، شاید اس وقت عرفہ کو بھی احساس ہوگا کہ ایلا اور شامی کا رشتہ ختم کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور دوسری بڑی غلطی اپنے اکلوتے بیٹے شامی کی شادی رملہ سے کروانا تھی اور رملہ کے نام پر فاروق کی فیکٹری کرنا تھی، کیونکہ جو بھی ایلا نے کم از کم اس کا خیال تو رکھا ہے، لیکن رملہ اب اس کے لیے ایسی مصیبت بننے جا رہی ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوگا۔ اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر رملہ شادی کے لیے راضی ہوئی ہے شامی کے ساتھ، تو یہ شادی میں بہت بڑا ہنگامہ بھی کرنے والی ہے، جس کی وجہ سے عرفہ کی بہت زیادہ بے عزتی بھی ہونے والی ہے، اور کیا پتہ شادی کے عین وقت یہ شادی سے انکار کر دے اور اس کو یہ کہے کہ میں یہ شادی کر ہی نہیں سکتی، شامی جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنا میری سب سے بڑی غلطی ہوگی، اسی لیے میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی اس کے ساتھ۔ تو پھر عرفہ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، جس طرح اس نے ایلا کو بدنام کرنے کی کوشش کی اسی طرح یہ خود بھی بدنام ہو کر رہ جائے گی، اور رملہ وہ لڑکی نہیں ہے جو خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی اور عرفہ کی باتیں سن لے گی، وہ اس کو اچھے سے جواب دے گی۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا رافع اور زویا کی شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ کیا زویا نے جس طرح ایلا کو کہا ہے کہ وہ خود اون سے بات کرے اور وہ کہے کہ ثاقب سے بات کر کے میرے اور رافع کے رشتے کے بارے میں بات کرے، کیا ایلا اب اون کے ساتھ یہ بات کر پائے گی یا نہیں؟ اور کیا ایلا اور اون دونوں مل کر رافع اور زویا کی شادی کروا پائیں گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔